نہ اپوزیشن کو غداری کے سرٹیفکیٹ دے کے چھپیں گے۔ آپ نے کل سروے دیکھا ہے کہ 5 میں سے 4 پاکستانی کہہ رہے ہیں کہ ملک غلط سمت میں جا رہا ہے۔ 5 میں سے 4 پاکستانی آنے والے سال میں معیشت کے بارے میں نا امید ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ آنے والا سال پچھلے سال سے بھی بدتر ہوگا۔ ملک کی معیشت تباہ ہو چکی ہے اور اب کابینہ کے ایجنڈے پر ایک اور بجلی بم اور گیس بم چلنے جا رہا ہے۔ حکومت اپنی ناکامیوں سے توجہ ہٹانے کے لیے، اپنی نالائکیوں سے توجہ ہٹانے کے لیے عوام کی نظروں میں غداری کا مقدمہ قائم کر کے دھول جھونکنے کی کوشش کر رہی ہے۔ پاکستان کے عوام جانتے ہیں کہ پاکستان بنانے والا کون ہے اور پاکستان اجاڑنے والا کون ہے۔ آج ہر وہ پاکستانی جو رات کو پنکھا چلا کے سکون سے نیند سوتا ہے، ہر وہ پاکستانی ماں، ہر وہ پاکستانی بیوی جو اپنے بیٹے اور شوہر کو گھر نکلنے کے بعد امام زامن نہیں باندھتی یا مصلے پر نہیں بیٹھتی کہ اللہ خیر میرا شوہر میرا بیٹا باہر جا رہا ہے اور پتہ نہیں شام کو لوٹے گا یا نہیں لوٹے گا۔ آج ہر وہ پاکستانی جو امن اور سکون کی زندگی گزار رہا ہے وہ جانتا ہے کہ پاکستان بنانے والے کون ہیں۔ آج پاکستان کو وہ لوگ جنہوں نے تعمیر کیا، جنہوں نے اس ملک میں بجلی کا بحران ختم کیا، جنہوں نے سی پیک جیسا منصوبہ لگایا، جنہوں نے چپے چپے پر شاہراہیں اور موٹر ویز بنائی، پاکستان کو ترقی کی شاہراہ پہ ڈالا، جنہوں نے معیشت کو 3% سے 5.8% پہ اٹھایا، وہ ہے غدار۔ اور جنہوں نے معیشت کو 5.8% سے نیگیٹو گروتھ ریٹ میں لا کے پھینک دیا، یہ ہے حب الوطن۔ جنہوں نے سی پیک جیسے منصوبے کو رول بیک کر دیا، وہ ہے محب وطن۔ اور جنہوں نے سی پیک کے تحت 29 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کر کے دنیا کو ششدر کر دیا، وہ ہے غدار۔ یہ کھیل اب نہیں چلے گا۔ پہلے مشرقی پاکستان کے عوام کو غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹے گئے، پھر بلوچستان کے اندر غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹے گئے، پھر خیبر پختونخوا میں غداری کے مقدمے قائم کیے گئے، سندھ میں غداری کے مقدمے قائم کیے گئے، اور اب پنجاب بھی غداری کے مقدموں کی صف میں آ کھڑا ہوا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان عقل کے اندھوں سے اور اس انڈر 11 ٹیم سے کہ اگر یہ آدھے سے زیادہ پاکستان کو غدار اور ملک دشمن ثابت کر رہے ہیں، جنہوں نے اس دھاندلی والی حکومت کے خلاف ووٹ دیا تھا، تو یہ کس کی مدد کر رہے ہیں؟ اس ایف آئی آر کے اندر لکھا ہے کہ یہ مسلم لیگ نون کے رہنما اپنی تقریروں میں بھارت کے کشمیر کے قبضے سے توجہ ہٹانے کے لیے بیانیہ قومی اداروں کی طرف بنا رہے ہیں۔ اپوزیشن تو حکومت سے یہ سوال کر رہی ہے کہ ہمیں بتاؤ کہ پاکستان میں کمزور حکومتیں آئیں، پاکستان میں مضبوط حکومتیں آئیں، پاکستان میں جمہوری حکومتیں آئیں، نگران حکومتیں آئیں، مارشاء اللہ کی حکومتیں آئیں۔
2019 تک بھارت کی کسی حکومت کو جرت نہیں ہوئی تھی کہ وہ کشمیر کی متنازع حیثیت کو تبدیل کر سکے۔ ہم تو اس بات کا سوال پوچھ رہے ہیں کہ یہ قوم جاننا چاہتی ہے کہ نئے پاکستان میں ایسا کیا ہوا تھا، پاکستان ہندوستان کی تھریٹ پرسیپشن میں اتنا کمزور کیوں کر ہو گیا تھا کہ انڈیا نے نوالۂ تر سمجھ کے کشمیر کو اس کی متنازع حیثیت کو ختم کر کے ہڑپ کر لیا، اور 1.25 سال سے یہ حکومت خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ نہ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمیشن میں آواز اٹھا سکی ہے، نہ OIC کی سربراہی کانفرنس بلا سکی ہے، اور الٹا ہندوستان کو سیکیورٹی کاؤنسل میں بلا مقابلہ ممبر منتخب ہونے کے لیے ووٹ بھی دیا۔ تو پھر یا تو پاکستان کو آپ نے اتنا کمزور کر دیا ہے کہ بھارت کو کوئی پاکستان کی رسپانس کا خوف نہیں رہا، اور اگر پاکستان کی طاقت میں کمی نہیں ہوئی تو آپ نے پھر کشمیر کا سودا کیا، اور یہ قوم جاننا چاہتی ہے کس بات پہ سودا کیا۔ سقوط کشمیر کا ذمہ دار کون ہے؟ پاکستان کا غدار وہ ہے جس نے کشمیر کے لیے پاکستان کے مسلح افواج، جنہوں نے 2 جنگیں کشمیر پہ لڑی، ہمارے سینکڑوں جنگوں کے اندر جوان اور افسر شہید ہوئے، جنہوں نے کشمیر کے لیے لڑی جانے والی جنگوں میں قربانیاں دیں۔ ہزارہ کشمیر کی وادی کے شہید ہیں جنہوں نے اپنی آزادی کے لیے قربانیاں دیں۔ وہ سب اس حکومت سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ بھارت کو کیوں کر اتنی جرت ہوئی کہ وہ کشمیر کی متنازع حیثیت کو تبدیل کرے۔ جب یہ سوال پوچھا جاتا ہے تو جواب نہیں ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ جو یہ سوال کرے گا وہ غدار ہوگا۔ جو عوام کی مہنگائی کی بات کرے گا، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ 72 سالوں میں آٹے کی قیمت 35 روپے کلو ہوئی تو 2 سالوں میں 80 روپے کلو کیوں ہو گئی؟ 72 سالوں میں چینی کی قیمت 52 روپے کلو ہوئی تو 2 سالوں میں 115 روپے کلو کیسے ہو گئی؟ تو اس کا جواب نہیں ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سوال کرنے والے غدار ہیں۔ اگر پاکستان کے عوام کے سوال کرنا، ان کے مفاد کے سوال کرنا، ان کے اوپر ٹوٹنے والی مہنگائی پر سوال کرنا، نوجوانوں کی بے روزگاری پہ سوال کرنا، غربت پہ سوال کرنا، حکومت کی ناکام خارجہ پالیسی پہ سوال کرنا، پاکستان کی آئین سے روگردانی پہ سوال کرنا غداری ہے، تو اس غداری پہ ہمیں شرم نہیں ہے، فخر ہے، چونکہ یہ غداری نہیں ہے، یہ ہمارے پاکستان کے آئین کا حلف ہے جس کی ہم پاسدار ہیں۔ اچھا احسن صاحب، یہ سوال لے لیجیے گا۔